مدینہ میں داخل کروائیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ عمل آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے ذریعہ نجات ثابت ہوگا۔ دیر مت کیجیے۔ مدرسۃ المدینہ کل وقتی میں داخلے جاری ہیں۔ تعلیمی اوقات صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک۔ داخلوں کے لیے مدرسۃ المدینہ کی کسی بھی قریبی شاخ میں علاوہ اتوار صبح 8:30 تا 9:30 کے دوران رابطہ فرمائیے۔ اس کے علاوہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ان نمبرز پر رابطہ کیا جا سکتا ہے 02134921389 سے 93 تک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی پاکستان سمیت دنیا کے 192 سے زائد ممالک میں سنتوں کی دھومیں مچانے میں مصروف عمل ہے۔ اسی ضمن میں انشاءاللہ عز و جل 22 مئی 2014 سنی عیسوی بروز جمعرات کولولو مسجد نوگورو کمپالا یوگینڈا میں ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں بعد نماز مغرب مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے۔ کمپالا اور اطراف میں مقیم عاشقان رسول سے اس سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی مدنی التجا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ یاد رہے ہر مسلمان پر اپنی ضرورت کے مطابق علم دین سیکھنا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی سنتوں کی خدمت کے 92 سے زائد شعبہ جات میں امت مسلمہ کی خدمت سر انجام دینے میں مصروف عمل ہے۔ انہی شعبہ جات میں سے ایک اہم ترین شعبہ دارالافتاء اہل سنت بھی ہے۔ الحمدللہ عز و جل دارالافتاء اہل سنت کی کئی شاخیں پاکستان بھر میں قائم ہیں اور اب الحمدللہ عز و جل دارالافتاء اہل سنت کے ایک ذیلی شعبے کے ذریعے بیرون ملک رہنے والے عاشقان رسول اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے ایک خوشخبری USA UK اور ساؤتھ افریقہ کے اسلامی بھائیوں کے لیے مقامی نمبروں کا اعلان کیا جا رہا ہے اور ان نمبروں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان ممالک کے لیے دیے گئے نمبروں پر ان ممالک سے کی جانے والی کال لوکل کال کے طور پر چارج کی جائے گی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ارشاد فرمائیں۔ دارالافتاء اہل سنت۔ ایسا کرے تجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دارالافتاء اہل سنت۔ جی آپ کا سوال مشینی ذبیحے سے متعلق ہے۔ تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ مشینی ذبیحہ ناجائز اور حرام ہے۔ وہ حلال جانور جسے مسلمان یا کتابی شرعی طریقے سے ذبح کرے وہی حلال ہے اور اسی کو کھانے کی اجازت ہے۔ مشینی ذبیحے کی ہرگز اجازت نہیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دارالافتاء اہل سنت۔ آپ بھی ان نمبرز کو نوٹ فرما لیجئے۔ USA کے لیے 001585902092 UK کے عاشقان رسول کے لیے 00441213182692 اور ساؤتھ افریقہ کے اسلامی بھائیوں کے لیے 002731813591 فون کرنے کے اوقات کار پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے سے رات 7 بجے تک علاوہ جمعۃ المبارک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیت المؤمنی خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے. اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا. شمع تیری طرف لو لگے رہے، من دے شمع تیری طرف لو لگے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ اللہ والوں کی باتیں. اس سلسلے میں اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، اور مختلف بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے مبارک تذکروں سے یہ سلسلہ معطر ہوتا ہے. کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس میں نعتوں کو بھی شامل کریں، تلاوت کلام پاک بھی ہو، اور جن مبارک ہستی کا ذکر خیر ہمارا موضوع ہوتا ہے ان کی مبارک سیرت طیبہ سے کچھ روشنی حاصل کرنے کی سعادت پاتے ہیں. آج ہمارا موضوع حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی مبارک حیات طیبہ ہے، جن کا عرس پچھلے دنوں 15 رجب المرجب کو گزرا. اور الحمدللہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جو کہ شجرہ عالیہ قادریہ کے چھٹے امام بھی ہیں، اور ہم بڑے ذوق و شوق سے آپ کی شان میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا شجرے کا یہ شعر پڑھتے ہیں: صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر. صدق صادق کا تصدق یعنی صادق کے سچ کا صدقہ مجھے صادق الاسلام کر، یعنی اسلام میں سچا کر. یہ کتنا پیارا شعر ہے، کتنی پیاری دعا ہے. یہ آپ کے وسیلے سے مانگی جاتی ہے. آپ کون تھے، آپ کا نسب عالی کیا تھا، آپ کا نامی کیا تھا، اور آپ کی سیرت طیبہ کی کچھ مدنی گوشے، اور آپ کی وصال پرملال کی کچھ باتیں، کچھ نصیحتیں، اور دیگر مدنی پھولوں کے ساتھ یہ سلسلہ ہوگا. اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے سلسلے میں شرکت کریں گے، اول تاخر شریک رہیں گے، علم دین سیکھیں گے، نیک لوگوں کا ذکر کریں گے. جہاں نیکوں کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے بولیں گے. جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں وہ بھی بالخصوص یہ نیت کریں کہ ہم قہقہ لگوانے سے بچیں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ آج نعت خواہ اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، اور مدنی اسلامی بھائیوں کی بھی کثرت ہے آج سلسلے میں، تو پیاری پیاری باتیں ہوں گی. کہیں نہیں جائیے، ہمارے ساتھ رہیے. چلتے ہیں حسب معمول تلاوت قرآن کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Our beloved Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has stated, Niyatul mu'mini khayrun min amalihi. The intention of a believer is better than his action. Dear Islamic brothers, dear viewers and listeners of Madani channel, remember, without a good intention, one cannot receive reward for his good deed. Therefore, I intend to recite the glorious Quran in order to earn rewards, in order to obey the command of Almighty Allah Azza wa Jal and His beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and with the intention of observing respect for the recitation of the Holy Quran. If it is possible, please try to sit on your hams as you would in the tashahhud position of salah, and lower your gaze. Furthermore, in order to follow the command of the Holy Quran, make an intention to attentively listen to the recitation of the glorious Quran
for the pleasure of Allah Azza wa Jal. By following the instructions of the blessed hadith, if it is possible, with sincerity in your hearts, listen to it with tearful eyes. Inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے مدنی چینل کے ناظرین نعت شریف سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا. رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا. رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا. گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا. گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا. میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا. میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا. رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا. عبادت میں
میں تلاوت میں لگا دے دل، عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا، تو اپنا ڈر عنایت کر رہے اس ڈر سے آنکھیں تر، تو اپنا ڈر عنایت کر رہے اس ڈر سے آنکھیں تر، میٹا خوف جہاں دل سے، میٹا دنیا کا غم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا، نہیں درکار وہ خوشیاں جو غفلت کا بنے سامان، نہیں درکار وہ خوشیاں جو غفلت کا بنے سامان، عطا کر اپنی الفت اپنے پیارے کا تو غم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا، بچے بیکار باتوں سے، پڑھے کاش کثرت سے، بچے بیکار باتوں سے، پڑھے کاش کثرت سے، تیرے محبوب پر ہر دم درود پاک ہم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا، تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی، تو رہنا بس سدا راضی، تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا، پیشاہ مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے، پیشاہ مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے، چلے تار پھر روتا
عطا دیتا ہوں فرما دے کرم مولا. ماشاءاللہ، آمین، سبحان اللہ. آج موضوع ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی مبارک سیرت پاک. یہ وہ ہستی ہے کہ جو اہل بیت کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت ہی پائے کے عالم، بہت بڑے مفتی اور قرآن و حدیث کے ماہر ہیں. آپ ان کی علمیت اور ان کے قرآن و حدیث پر گہری نظر کو اسی بات سے سمجھ لیجئے کہ آپ کے شاگردوں میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت آتی ہے، حضرت سفیان بن ثوری رضی اللہ عنہ، حضرت سفیان ابن عیینہ رضی اللہ عنہ جیسے مبارک بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ کرام آتے ہیں. خود ان کی کیا شان ہوگی جن کے استاد آپ ہوں اور وہ شاگرد اتنے نام کمائے ہو، تو استاد کا کیا عالم ہوگا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ان کے استاد تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی صحبت پاک پائی. ان کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آج گفتگو رہے گی. کنڈے جو کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے عرس کے حوالے سے کیے جاتے ہیں، مختصراً انشاءاللہ تعالی ان پر بھی کچھ روشنی ڈالیں گے. ابتدائی حالات اگر بیان ہوں عامر بھائی، حضور کے ابتدائی حالات اور پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی آگے جو ابتدائی زندگی ہوتی ہے، آگے بڑھنے کی عمر، کیا فرمائیں؟ الحمدللہ رب العالمین. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں. 83 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کا نسب جو ہے وہ سیدنا والد کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو آپ کا نسب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ملتا ہے، جبکہ والدہ محترمہ کی طرف سے آپ کا نسب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. آپ کی والدہ کا نام حضرت ام فردہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور آپ کی والدہ کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ بھی اشفاق بھائی کہ حضرت ام فردہ رضی اللہ تعالی عنہ والدہ کی طرف سے بھی آپ کا نسب ابو بکر صدیق سے بھی ملتا ہے اور حضرت ام فردہ کے والد کی طرف سے بھی آپ کا نسب حضرت ابو بکر صدیق سے ملتا ہے. یعنی آپ کی نانی حضرت اسماء بنت ابی بکر اور آپ کے والد قاسم بن ابی بکر. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے 2 مرتبہ جنم دیا گیا. تو یہ شان تھی، یہ محبت تھی آپس میں بزرگوں کی اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی. ماشاءاللہ کیا نسبت تھی آپ کی کہ حضرت مولا کائنات سے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیک وقت جو ہے فیض نسباً بھی حاصل ہو رہا ہے. سلسلہ قادریہ کے چھٹے بزرگ بھی ہیں آپ، اور آپ رضی اللہ عنہ کے اتنے پائے پر ہونے کے باوجود آپ کی عاجزی کا کیا عالم تھا؟ آپ کی عاجزی پر کوئی واقعہ آپ بالکل سنا رہے تھے. عاجزی پر آپ کا واقعہ میں عرض کرتا ہوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عالی نسب ہونے کے باوجود بہت ہی زیادہ عاجزی کے پیکر تھے. ایک مرتبہ سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے اور کچھ نصیحت کے طالب ہوئے کہ کچھ نصیحت فرمائیے. بزرگوں سے نصیحت لینے کے لیے ہم بھی جاتے ہیں، تو ان کی بھی شان تھی، وہ بھی حاضر ہوئے اور فرمایا کہ چونکہ آپ اہل بیت میں سے ہیں لہٰذا اس اعتبار سے مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے. جب آپ نے دوبارہ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ عرض کی کہ اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے اس لحاظ سے مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. یہ سن کر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے تو خود یہ خوف لاحق ہے کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر یہ نہ پوچھ لیں کہ تو نے خود میری پیروی کیوں نہ کی، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں اعمال صالحہ پر موقوف ہے. یہ سن کر سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ، امام اعظم کے شاگردوں میں سے بھی بہت بڑے بزرگ فرماتے ہیں، یہ سن کر حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رونا آ گیا کہ وہ ہستی جن کے جد امجد سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جب ان کے خوف خدا کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں. اسی طرح کی ایک روایت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتی ہے کہ جب آپ شہزادی کونین ہیں جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ جب بروز محشر لوگ اعمال لے کر آئیں تو تم فقط نسب لے کر نہ آنا. اے فاطمہ عمل کرو، اے فاطمہ عمل کرو، اے فاطمہ عمل کرو. 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. جیسے حکایت میں جو
پہلو سب سے نمایاں ہوا وہ یہ کہ نصیحت کے طالب ہوئے آپ کے ایک عقیدت کا اظہار کر کے، اور آگے سے عاجزی کرنا. ایک تو یہ ہے کہ حقیقی طور پر بندہ اس منصب پہ فائز ہو، واقعی عالم ہو یا اس طرح سے کوئی بڑی شخصیت ہو، اور اس سے کوئی اس طرح سے عرض کرے اور وہ عاجزی کرے. تو ہمارے معاشرے میں ذرا الٹا تھوڑا معاملہ ہے کہ یہاں تو ان معاملات میں بھی اپنا منصب بلند کر کے دکھایا جاتا ہے جہاں پہ منصب بلند ہوتا ہی نہیں. جی اب اگر کسی نے منہ سے نکل کر آئے مولانا صاحب، کیا مجال ہے کہ اگر مولانا نہ ہو، مولانا عام عرف عام میں ہم عالم کو جی کہتے ہیں، اب وہ عالم نہ ہو اور اس کی زبان بھاری پڑ جائے گی، دماغ بھی سن ہو جائے گا کہتے ہوئے کہ جناب نہیں میں، آپ شاید عالم سمجھیں مجھے، میں باقاعدہ عالم نہیں ہوں، الحمدللہ عز و جل میں طالب العلم ہوں. اگر حقیقتاً عالم ہوگا تب بھی وہ اپنے آپ کو طالب العلم کہے گا. ایک چھوٹا سا سمجھانے کے لیے وہ حکایت ہے، مسلم شریف کے اندر ہے کہ ایک شخص وہ بڑی ساری وہ پگڑی باندھ کر نا محافل میں جاتا تھا، کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک دیکھ کے تو اثر ہوتا ہے کہ بہت بڑی شخصیت ہے کوئی. اب پگڑی باندھ کے جاتا تھا تو ایک دفعہ ایک چور آیا، اس نے جناب اس کی پگڑی کسی طرح سے اٹھا لی اور بھاگا. اب یہ پیچھے سے بھاگتے ہوئے کہہ رہا ہے اللہ کے بندے اس کے اندر دیکھ تو لے کیا ہے، اگر تجھے پھر بھی پسند آ گئی تو لے جانا. اب وہ جو اس نے پیج کھولنے شروع کیے تو اوپر وہ خالی کور کپڑا تھا اور اندر اس کے وہ کپڑے کے ٹکڑے ہوتے نا اور روئی برادہ اس طرح کو بھر کے اس نے اتنی بڑی پگڑی بنائی ہوئی تھی. تو پھر وہ چور نے وہیں پہ رکھی اور کہا کہ اس سے میں بہتر کوئی اور چیز اس ٹائم میں چرا لیتا. یہ سمجھانا مقصود ہے کہ لوگ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو وہ ظاہر کرتے ہیں تاکہ وہ عزت پا سکیں. اے کاش ہمیں حقیقی عاجزی نصیب ہو جائے کہ جب کوئی اس طرح سے عقیدت کا اظہار کرے، اگر واقعی منصب حاصل ہے تب بھی عاجزی کرے، اگر حاصل نہیں ہے تو اعتراف حقیقت کرے. بالکل ماشاء اللہ. عمل کی بات چلی تو ان کا تو عمل ایسا تھا کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک عرصہ تک آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا اور میں نے آپ کو 3 عبادتوں میں مصروف پایا، یا آپ نماز پڑھ رہے ہوتے، یا تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے، یا آپ روزہ دار ہوتے. ماشاءاللہ. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ کچھ آپ کی زندگی مبارکہ میں مزید کلام ہو عبادات کے حوالے سے، تقوی کا کیا عالم تھا، کیسے زندگی گزارتے تھے؟ آپ جو ہے آپ کا ایک بہت بڑا جو آپ کی زندگی اس میں کہ سائلین کا آپ کی طرف بہت رجوع رہتا تھا. ظاہر ہے اہل بیت سے تھے. جی. تو ایک دفعہ ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میں بہت ہی زیادہ مسکین ہوں، مجھے دعا دیجئے میرے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے. اللہ آپ نے اس کے لیے دعا کی کہ یا اللہ عز و جل اسے بکثرت مال عطا فرما اور یہ اپنی زندگی میں 50 حج کرے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا مال دیا کہ وہ غنی ہو گیا اور اس نے زندگی میں 50 حج کیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں دعا کروانے کے لیے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہونا آج کل کی بات نہیں، یہ صدیوں سے معمول چلا آ رہا ہے. اور لوگوں کو دعا دینا ان کی دلجوئی بھی ہے. اور پھر وہ جو ایسے لوگ تھے کہ جو دعا دیتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا بھی فرماتا تھا. حدیثوں میں بھی ہے نا کہ اللہ کے خاص ایسے بندے ہیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر وہ اللہ کے نام کے ساتھ کچھ کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور پورا فرماتا. تو یہ وہ اصحاب تھے کہ جو دعا کر دیتے تھے ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. میرے آقا کی کیا شان ہوگی. ان کے لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد. اجابت یعنی قبولیت. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد. مجھے چند SMS ملے ہیں، میں یہ بھی پڑھ دیتا ہوں. ہمیں عامر فیاض اتاری نے کویت سے لکھا ہے کہ آپ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. یہ کلام سنا دیں. یہ کلام جنہوں نے پڑھا ہے بیسکلی وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویسے تو یہ کلام اب ہر نعت خواں پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ، اور یہ زبان زد عام ہے اور دنیا بھر میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی سے باقاعدہ تعلق ہو یا نہ ہو، اس کلام کو عموماً نعت خواں اسلامی بھائی پڑھ رہے ہیں، محافل میں سن رہے ہیں. لیکن جنہوں نے ابتداءً یہ کلام پڑھا ہے وہ الحمدللہ ہمارے مدنی چینل کے ثنا خواہ ہیں اور وہ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما بھی ہیں.
تو یہ تو ضرور سنیں گے مختصر. دروازہ کھولنے والا ایک ہوتا ہے، باقی آتے جائیں. یہ ایک صدقہ جاریہ اور ماشاءاللہ اچھی نیت ہو تو ایک ثواب کا دروازہ ہوتا ہے یقیناً. تو یہ کلام بھی انشاءاللہ سنیں گے. ایک اور میسج ہے، ایک اسلامی بہن نے لکھا ہے کہ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سنا دیں. ایک میسج ہے باب المدینہ سے، ایک اسلامی بہن ہے، انہوں نے بھی کلام کی فرمائش کی ہے کہ خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. انشاءاللہ تعالی ان کلاموں کو بھی شامل سلسلہ کریں گے. آئیے کچھ کالز بھی لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں احمد رضا اطاری مسقط عمان سے بول رہا ہوں. میں ہند کے رہنے والا ہوں. میں اللہ والوں کی باتیں دیکھتا ہوں. آپ کا پروگرام مجھے بہت پسند آتا ہے. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کو دن دگنا رات چوگنا ترقی عطا فرمائے. آمین. شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ترقی برکت عطا فرمائے. دیکھتے رہیے مزید مدنی چینل. اگلی کال. میں محمد شاہد قادری نیو کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میری یہ فرمائش یہ کلام کی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جہاں ہے تماشا. پروگرام ڈالوں کی بات ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال. میں محمد اشرف اطاری شیخ پورہ سے بات کر رہا ہوں. یہ جی میں نے ایک ناشید سنی تھی، یا اللہ مجھے جو حلی بار دا. اللہ تعالیٰ میں ایمان پہ موت عطا فرمائے. آمین. حضرت کلام ایک فہرست بن چکی ہے. کچھ ایک ایک شعر میں چاہوں گا. سب سے پہلے اگر اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، پھر آپ آگے جو کلام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے. تو جو چاہے تو میری آنکھوں سے پردے اٹھے، تو جو چاہے تو میری آنکھوں سے پردے اٹھے. میں وطن سے بھی مدینے کا نظارہ دیکھوں، میں وطن سے بھی مدینے کا نظارہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے. بس ایک تمنا ہے، بس ایک تمنا ہے، قرینے کی تمنا، وہ صرف تمنا ہے، مدینے کی تمنا. اب تو بس ایک ہی دھن ہے. مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ، روضے پہ بلا دیجئے سلطان مدینہ. گلزار یہاں کے اس سے اچھے نہیں لگتے، آنکھوں میں بسائے ہیں
بیابان مدینہ، اب سندھ کے جنگل میں میرا جی نہیں لگتا، بس مجھ کو بلا لیجئے گلستان مدینہ، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، روزے پر صدقے ہوتا، روزے پر صدقے ہوتا، اس پر نثار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا جو آج کا سلسلہ ہے، موضوع ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی زندگی مبارکہ پر گفتگو ہو رہی ہے، مدنی پھولوں کو ہم حاصل کر رہے ہیں۔ وقاص بھائی کیا فرمائیں گے آپ کی مبارک زندگی کے حوالے سے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جیسے ہم نے سنا کہ آپ کو عبادت سے بہت شوق تھا، اور عبادت کرنے کا یعنی آپ کا معمولی عبادت تھا، تو اسی طرح اولیاء کرام کا یہ ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی عبادت میں جو چیز خلل واقع کرے اس کو وہ ناپسند فرماتے ہیں۔ بے شک۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ آپ کے دور کے خلیفہ نے، بغداد کے خلیفہ نے آپ کو اپنے وزیر کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو بلاؤ تاکہ ہم اسے قتل کریں، لیکن وزیر چونکہ وہ آپ سے محبت کرتا تھا، وہ تھوڑا یعنی خلیفہ کے حکم کو بجا لانے میں ذرا تاخیر کر رہا تھا۔ جب خلیفہ کی طرف سے اس کا اصرار ہوا، اس کو مجبور کیا گیا کہ تم جو ہے وہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو بلاؤ، تو پھر وزیر نے مجبوراً امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کا پیغام دیا، اور جیسے ہی جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کے دربار میں داخل ہوئے تو اچانک وزیر جو خلیفہ تھا اس کی ایک دم حالت عجیب ہو گئی، اور وہ اچانک آپ کو ادب و احترام کے ساتھ اس نے بٹھایا، آپ کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھ گیا، یعنی آپ کو عزت و احترام کے ساتھ جس نے قتل کے لیے بلایا تھا وہی آپ کی عزت دینے لگا، پھر اس نے آپ کو رخصت کیا عزت و احترام کے ساتھ۔ اب جیسے ہی آپ گئے تو وہ خلیفہ جو تھا وہ بے ہوش ہو گیا، یا اللہ، اور 3 دن تک بے ہوش رہا۔ اب جب اسے ہوش آیا تو پھر اس نے اپنے وزیر کو کہا، اسی وزیر کو جس کو حکم دیا تھا کہ تم بلاؤ تاکہ ہم اسے قتل کریں، تو خلیفہ نے کہا کہ جیسے ہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے تو اچانک ایک اژدہا جو ہے وہ آپ کے پیچھے تھا، اچھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا، یعنی وہ ڈر گیا۔ اب دوران جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے دربار میں تھے تو خلیفہ نے آپ سے کچھ اس طرح کی باتیں کی تھی اور کہا تھا کہ آپ کی خواہش کیا ہے۔ اس پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میری خواہش یہ ہے کہ آئندہ مجھے تم دربار میں نہیں بلانا، تاکہ میں عبادت الہی سے میں مشغول رہوں اور عبادت الہی میں میری کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے۔ تو یہ آپ کا عبادت سے جو ہے وہ اس طرح محبت تھی، مشغول ہونے کا آپ کا اس طرح کا معمول۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ What do you say, Naushad bhai, for our foreign viewers? MashaAllah, Imam Ja'far Who is Imam Ja'far Sadiq? Indeed, he is one of the great Imams of Tariqah, of mysticism, of Tasawwuf, one of the grand masters of Silsila Qadiriyah, MashaAllah. And he received his elementary training and his education directly from his honorable grandfather, Ali Awsat,
Imam Zainul Abidin radiallahu ta'ala anhu, and his beloved father Imam Baqir radiallahu ta'ala anhu, subhanallah. And he was one of the great jurists, faqih of the city of all cities, the city of illumination, and of his birth as well, Madinatul Munawwarah, zadallahu sharafa wa ta'zima. And as mentioned earlier, if we look at his students, the status that they had, we can imagine the teacher. For example, Imam Azam Abu Hanifa radiallahu ta'ala, Imam Malik radiallahu anhu, Imam Sufyan Thawri, Sufyan bin Uyayna radiallahu ta'ala anhum ajma'in, subhanallah. From this we can imagine the status and the knowledge and the taqwa and piety of the teacher Imam Ja'far as-Sadiq radiallahu ta'ala anhu, subhanallah. Furthermore, he was tabat tabi'een, which means he was in the company of the tabi'een, those who saw the Sahaba Ikram alayhim ridwan, the blessed companions of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And as mentioned, he was Ahlul Bayt, from amongst Ahlul Bayt, the pure household of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And we know they, according to the blessed hadith, the summary of which is that they are like the Nuh of Nabi, like the ark of Nabi Nuh ala Nabi alayhi salam. So we love all of them, the Ahlul Bayt and Sahaba Ikram alayhim ridwan. So we are in that ark of love of Ahlul Bayt, and our compass, our guiding stars are those Sahaba Ikram alayhim ridwan. ہمیں سب سے پیار ہے الحمدللہ. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ بغض کی بات کریں یا بغض رکھیں. اہل بیت سے بھی محبت ہے, صحابہ سے. We love them all. دونوں کا دامن کوئی ایک بھی چھوٹا تو برباد ہی ہے, کسی کو نہیں چھوڑنا ہے. جس کا تعلق سرکار سے ہے اس کو تھام کے دامن ماشاءاللہ. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے بھی شروع میں اس کو بیان کیا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ لولا سنتان لہلک نعمان, یعنی یہ نعمان ابن ثابت کے زندگی کے 2 سال جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گزرے اکتساب علم میں, اگر یہ 2 سال میرے زندگی میں نہ ہوتے, نعمان بن ثابت کی زندگی میں نہ ہوتے, تو نعمان ابن ثابت ہلاک ہو جاتا. یہ شان ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. امام اعظم وہ شخصیتیں ہیں جن کا امامہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندھا تھا, اور فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی وہی فقہ ہوگی کہ جو تم لکھو گے, جو نعمان ابن ثابت تم لکھو گے, ہم خود نہیں لکھیں گے بلکہ ہماری فقہ وہی ہوگی جو تم لکھو گے. تم نے تو میرے نانے کے دین کو زندہ کر دیا. اور وہ نعمان ابن ثابت فرما رہے ہیں کہ لولا سنتان لہلک نعمان, اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو میں برباد ہو جاتا. کیا شان ہے. اگر کسی کو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی شان سمجھنی ہے نا, میں سمجھتا ہوں یہ ایک قول کافی. حضرت امام جعفر صادق اور امام اعظم ابو حنیفہ کا تعلق کیا تھا, فقہ حنفی اور امام جعفر صادق کا تعلق کیا ہے, اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بلند شان جو امام اعظم نے سمجھی وہ کیا ہے, کہ فرماتے ہیں میں برباد ہو جاتا اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو امام جعفر کے ساتھ گزارے. سبحان اللہ. کیوں نہ ہم حنفی, کیوں نہ ہم سنی, کیوں نہ ہم عاشقار رسول کنڈے کریں, کیوں نہ ان کے عرس کو منائیں, کہ یہ ایسے مبارک ہستی ہیں کہ ہمارے امام اعظم بھی ان کی شان بیان کر رہے ہیں. لیکن نجی زندگی میں بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں, کچھ کبھی غصے کا کوئی معاملہ آ جاتا ہے, کچھ ٹینشن والی بات ہوتی ہے, ایسے وقت میں بندہ اصل نکھر کر سامنے آتا ہے کہ وہ اگر عفو درگزر کرے اور اگنور کرے تو واقعی وہ بہت پاورفل ہے, اور اگر اس وقت پھٹ پڑے تو اس کی بزرگی تیل ہو جاتی ہے. ایسا کوئی معاملہ ہوا زندگی میں؟ مشہور ہے کہ کسی کے کردار یا سیرت کے قائل اس وقت نہ ہو جب تک 3 چیزیں نہ دیکھ لو. یہ مطلب ہمارے یہاں کہاوت ہے, ایک معاشرتی حقیقت. نمبر 1 اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھ لو. اچھا. کوئی سفر جو ہے انسان کو اس طرح کھولتا ہے جس طرح پیاز کے چھلکے ہوتا ہے. زبردست. پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کا انر کیا اور آؤٹر کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ کھانا کھا کے دیکھ لو. اچھا. اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے. اور تیسرا یہ کہ اس کو کبھی غصے میں دیکھ لو. صحیح. کہ غصے میں کیا کرتا ہے. امام جعفر صادق دے کے دیکھ لو, اور بھی باتیں قرض دے کے کافی ساری چیزیں سفر کر کے دیکھ لو, کھانا مشہور. تو اس میں جو غصے والا ہے نا جی, وہ یہ کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ, چونکہ آپ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جو علم و عمل کا گہوارہ تھا, تو سیرت میں بہت ہی پیارا واقعہ, اور یہ ہم بس عبرت کے کانوں سے سنیں کہ اگر ہمارے ساتھ یہ ہو تو ہمارا کیا رپلائی ہوگا اور کیا ہونا چاہیے. امام جعفر صادق, یہ بارالدموع, یہ کتابیں میں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی, اور آنسوؤں کا دریا کے نام سے المدینہ العلم نے اس کا ترجمہ کیا اور مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا. آنسوؤں کا دریا, اس میں یہ واقعہ جی کیا ہے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک غلام تشت میں
پانی لے کے آپ کا ہاتھ دھلوا رہا تھا آپ کے. اچھا. اب پانی بہایا تو وہ آپ کے کپڑوں پہ جا گرا. تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے تھوڑا تیز نظروں سے دیکھا تو غلام نے کہنا شروع کیا کہ میرے آقا والقاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے. ابھی اتنا ہی کہہ پایا تھا، یہ آیت ہے، آیت کا ٹکڑا. تو اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنا غصہ پی لیا. غلام نے پھر کہا والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا. غلام نے عرض کی واللہ یحب المحسنین، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ تم اللہ تعالی کے لیے آزاد ہو، اور میرے مال میں سے 1000 دینار بھی تمہارے. کیا بات ہے. اب یہ کہ وہ پانی فوراً عمل ہو رہا ہے، تو عمل ہو رہا ہے بالکل. اب غلام بھی دیکھیں کہ کتنا وہ سمجھدار اور سعادت مند. اب اس سے ایک قصور سرزد ہوا، اور اس نے کیا موقع استعمال کیا کہ قرآن پاک سے جو اس موضوع پہ آیت تھی وہ پڑھنا شروع کی. اور سامنے والے کا رد عمل دیکھیے کہ جو وہ ٹکڑا آیت کا پڑھتا چلا گیا ویسے آپ اس کو نوازتے چلے گئے. تو وہی میں نے شروع میں جو عرض کی تھی کہ ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں. ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا سلوک کر کے دیکھے کہ پانی گرا دے، یا جو ملازم ہوتے ہیں گھروں میں یا دفتر میں یا کسی ادارے میں رکھے ہوتے ہیں، تو اگر ان سے غلطی ہو جائے تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے. تو اگر اس سے غلطی ہو سکتی ہے تو ہم سے بھی ہو سکتی ہے. اگر ہم یہ سوچ لیں تو پھر شاید ہم جلدی معاف کرنے پر تیار ہو جائیں گے. سبحان اللہ. یہ ان کی زندگی مبارکہ سے یہ بھی مدنی پھول ملا، اپنے ماتحتوں سے کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے، اور اب وہ درگزر. یہ واقعی ایک بہت سالڈ معاملہ ہے، بالخصوص جب اپنے اوپر آتا ہے، جب اپنے کپڑے پہ کوئی چائے گرا دے، سالن گرا دے، پانی گرا دے، اور کوئی ایسا معاملہ ہو اپنے مال میں، ذات میں، جان میں کوئی نقصان کر دے، کوئی تکلیف پہنچائے، اس وقت بندے کا اصل ضبط جو ہے وہ سامنے آتا ہے. اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اس غلام کو آزاد نہ صرف کر دیا بلکہ 1000 دینار اپنے مال سے دیے، اور اس نے غلطی کی تھی، اس پر یہ سب ہو رہا ہے. کیا شان ہے آپ کی. سبحان اللہ. کنیت ہم نے پوچھی تھی یا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا ہے. بنت محمد فاروق اسپین سے لکھتی ہیں کہ ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ. چلیں بھائی کیا درست جواب ہے وہ آخر میں فیصلہ ہوگا. ایک میسج ہے ام حمزہ لکھ رہے ہیں پلیز کلام سنا دیں. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام. یہ بوسٹوانا افریقہ سے میسج آئے. ایک میسج ہے افریقہ سے، ایک اسلامی بہن ہے، اب لکھ رہی ہیں کہ کنیت ہے ابو اسماعیل، اور لکھا ہے کہ ابو عبداللہ بھی کنیت ہے، دونوں ہیں. چلیں دیکھتے ہیں کون سا درست آخر میں جواب دیں گے انشاءاللہ. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ یا ابو موسیٰ ہے. آج تو کنیت بڑی جمع ہو گئی. عامر فیاضی کویت سے انہوں نے یہ میسج کیا ہے. کچھ کالز بھی آئیے لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام وحید احمد ہے جی، اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی مرحبا. بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اٹریکٹیو پروگرام ہے. شکریہ. میری ایک فرمائش ہے آپ کی خدمت میں کہ ایک نعت شریف ہے کہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے. برائے مہربانی یہ سنا دیجیے، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کا انتظار کسے نہیں ہے جی، عید میلاد کا انتظار کسے نہیں ہے. ہم تو سارا سال مناتے ہیں الحمدللہ. خلیل بھائی. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونے
रहियो सोने वालो जागते रहियो आँख से साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं आँख से साफ चुरा किस शहंशाह वाला की हम दिल जोई हो जाए। हाँ, दिल जोई हो जाए। ये किस शहंशाह बाला की आमद आमद है, ये किस शहंशाह बाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा बोलो मरहबा, ये कौन से शह बाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा बोलो मरहबा मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा। ये आज तारे ज़मीं की तरफ है क्यों माइल, ये आज तारे ज़मीं की तरफ है क्यों माइल। ये आसमान से पैगम है नूर क्यों नाज़िल। ये किस शहंशाह बाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा बोलो मरहबा मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु की कुछ अक़वाल ज़र्री, कुछ नसीहतों के मुतालिक मदनी फूल इख्तिताम पे अगर आप बता दें। एक मदनी फूल मैं अर्ज कर देता हूँ वक्त के हवाले से कि इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है फ़ज़ाइल दुआ जी वालिद आला हज़रत मौलाना मुफ्ती नकी अली खान अलैहि रहमतुर रहमान ने किताब लिखी। तो इसमें ये मनक़ूल है आपसे कि जो शख्स इज्ज़ के वक्त यानी बेबसी के वक्त 5 बार या रब्बाना कहे, अल्लाह ताला उसे उस चीज से जिसका वो खौफ रखता है शख्स अमान बख्शेगा और जो चीज वो चाहता है उसको मिल जाती है। या रब्बाना ये 5 मरतबा आपने कहा कि इज्ज़ और बेबसी के वक्त ये कहे। बाकी वो कुनियत तो अबू अब्दुल्ला और अबू इस्माइल ये 2 कुनियतें हैं माशाअल्लाह। बाकी अबू माशाअल्लाह हमारे नाज़रीन में से कईयों को 2 कुनियतें आपकी है जिन्होंने ये जवाब और अबू इस्माइल। माशाअल्लाह क्या बात है। आप कोई कौल बयान कर रहे थे इनका, यानी इनका एक कौल है कि वो अगर उस कौल पे अमल किया जाए तो समझ लें कि दुनिया के अंदर बंदा आसानी के साथ वो नहीं गुजार सकता, किसी परेशानी में मुब्तला नहीं होगा। वाह सुभान अल्लाह। वो कौल ये है कि आपने फरमाया कि 5 लोगों से परहेज करो। अच्छा। नंबर 1 झूठे से, कि क्योंकि इसके साथ हमेशा रहने के साथ तुम गरूर में रहोगे। दूसरे बेवकूफ़ से कि वो अगरचे तेरा फ़ायदा चाहेगा लेकिन तेरा नुकसान करेगा। तीसरे बखील से क्योंकि वो तेरा निहायत कीमती वक्त ज़ाया करेगा। चौथे बुज़दिल आदमी से कि वो ज़रूरत के वक्त तुझसे अलहदा हो जाएगा। सही। 5वें फासिक से कि वो तुझको एक लुकमे के एवज़ फ़रोख्त कर देगा
اور لقمے سے کم کا لالچ کرے گا. یہ 5 لوگوں سے بچنا ہے. کیا بات ہے، زبردست قول ہے. اللہ والوں کی یہ باتیں ہیں اور ان کی باتوں میں ہمارے لیے بے شمار مدنی پھول ہیں. تو مدنی چینل کے ساتھ رہیے، ہمارے سلسلوں کو دیکھتے رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، مدنی انعامات پر عمل کیجئے. انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلے سلسلے میں ہوگی ملاقات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. من دے شمع تیری طرف لو لگے رہے، من دے شمع تیری طرف لو لگے رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا. صبح 10:10 پر حصول علم کی نیت سے دیکھیے سلسلہ فیضان علم براہ راست. دن 11 بجے محترم و معتبر ہستیوں کے واقعات سے مزین ازواج انبیاء اکرام علیہم السلام کے واقعات. دن 12 بجے معاشرے میں پھیلی برائیوں کے تدارک پر مبنی سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے. دوپہر 4 بجے سنتوں کی کاوشوں پر لبریز دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. شام 5 بجے نفلی روزوں کی بہاریں دیکھیے سلسلہ سحری اجتماع کی جھلکیاں. شام 6:15 بجے مسائل سے دوری کے لیے دیکھیے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ براہ راست. رات 7:20 پر عاشق کی نگاہ میں مقام محبوب سے لبریز سلسلہ معراج مصطفیٰ بنظر رضا. رات 7:45 بجے سنتوں کی تبلیغ میں مصروف دعوت اسلامی کی مدنی خبریں براہ راست. رات 8:30 بجے فضول رسم و رواج سے محفوظ رہنے کے لیے دیکھیے سلسلہ اسلام اور شادی. رات 9:30 بجے حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معراج پر ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے شرعی رہنمائی سے مزین سلسلہ دارالافتاء اہل سنت، جس کا موضوع ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عقائد براہ راست. رات 11:15 بجے نبیوں کی حیات مبارک پر مبنی سلسلہ انبیاء اکرام علیہم السلام کے واقعات. رات 11:30 بجے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی حیات اقدس پر مبنی سلسلہ عربی زبان میں نجوم الہدا. رات 12 بجے انگریزی زبان میں دعوت اسلامی کی مدنی خبریں براہ راست. معاشرے میں پھیلی برائیوں کے تدارک پر مبنی سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے مدنی چینل پر. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف سے شوق و محبت کی وجہ سے 3 بار درود پاک پڑھا. اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. صالحین کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے. حضرت سیدنا لیث بن سعد فرماتے ہیں سینہ ہجری 113 میں حج کے لیے پیدل چلتا ہوا مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ پہنچا. نماز عصر کے وقت جبل ابی قبیس پر گیا تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے دعائیں مانگ رہے تھے اور یا رب اتنی مرتبہ کہا کہ دم گھٹنے لگا. پھر اسی طرح
लगातार या रब्बाहु कहा। फिर इसी तरह एक सांस में या अल्लाह कहा। फिर इसी तरह या रहमान, फिर या रहीम, फिर या अरहमर राहिमीन कहते हैं। इसके बाद दुआ की, या अल्लाह मेरा अंगूरों को दिल चाहता है वो अता फरमा, और मेरी चादरें पुरानी हो गई हैं। सैयदना लैस रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, खुदा की कसम उसी वक्त मैंने उनके पास एक टोकरी अंगूरों से भरी हुई रखी देखी। हालांकि मेरा गुमान है उस वक्त वो जमीन पर कहीं अंगूर नहीं थे, और साथ ही 2 नई चादरें भी मौजूद पाई। जब वो खाने लगे तो मैंने कहा, या सैयदी मैं भी आपके साथ खाऊंगा। फरमाया क्यों? मैंने अर्ज की, इसलिए कि जब आप दुआ फरमा रहे थे तो मैं आमीन 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 कह रहा था। फरमाया अच्छा आओ और खाओ, लेकिन कुछ साथ मत ले जाना। मैंने आगे बढ़कर उनके साथ अंगूर खाने शुरू कर दिए। वो अंगूर ऐसे अजीब और लजीज थे कि मैंने उनके से अंगूर हरगिज कभी नहीं खाए। उनमें बीज भी न था। मैंने खूब पेट भरकर खाए, मगर लुत्फ ये कि टोकरी में कुछ कमी ना हुई। फिर वो फरमाने लगे कि इन दोनों चादरों में से एक पसंद कर लो। मैंने कहा कि चादर की मुझे हाजत नहीं। फरमाया अच्छा जरा सामने से हट जाओ ताकि मैं इनको पहन लेकर हट गया। तो उन्होंने एक तो तहबंद के तौर पर बांध ली और दूसरी ओढ़ ली, और जो चादरें पहले से पहने हुए थे उनको हाथ में लेकर पहाड़ के नीचे रुक गए। ये भी पीछे हो गए। जब सफा और मरवा के दरमियान पहुंचे तो किसी साइल ने अर्ज किया, ऐ इब्ने रसूल आप ये कपड़ा मुझे पहना दीजिए, अल्लाह ताला आपको जन्नत का लिबास पहना है। तो उन्होंने वो दोनों चादरें उसको दे दी। मैंने उस साहिल के पास जाकर उससे पूछा कि कौन सा है? कहने लगा ये सुभान अल्लाह हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला हैं। ये सुनकर मैं उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो तो तशरीफ ले जा चुके थे। मैंने उनको बड़ा तलाशा ताकि उनसे कुछ सुनूं और नफा हासिल करूं, मगर अफसोस कि मैं उनको ना पा सका। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने मुलादा फरमाया कि सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहि रहमतुल्लाहि राज़िक़ इतनी जबरदस्त शान के मालिक थे। ये औलाद नबी और आले अली थे और हमारे सरों के ताजदार, और खुसूसन सिलसिला आलिया कादिरिया के बहुत बड़े पेशवा हैं और हमारे गौस पाक के भी आका मौला हैं। रजबुल मुरज्जब की 22 तारीख मुसलमान आशिकान रसूल बड़े तुस्त व एहतिशाम के साथ उनका दिन मनाते हैं और ईसाल सवाब करते हैं। मुसलमानों में इनके ईसाल सवाब के लिए कुंडों का रवाज है। कुंडे में वो खीर जमा कर इसका फातिहा दिला कर वो खाते हैं। फातिहा देना, ईसाल सवाब करना, ये तो वो जायज़ है। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि हजरत सैयदना साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी अम्मी जान वफात पा गई, कोई ऐसा अमल इरशाद हो कि इनको इनके विसाल के बाद भी नफ़ा पहुंचे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें इरशाद फरमाया, हदीस का मज़मून है कि पानी के जरिए इनको इसाले सवाब करो। चुनाचे उन्होंने अपनी अम्मी जान के लिए एक कुआं खुदवाया इसाले सवाब के लिए, और उस पर लिख कर लगा दिया हादा ले उम्मे साद, ये उम्मे साद के लिए है। साद की माँ के नाम का है। जैसे हम भी गौस पाक के नाम का
बकरा तो गोश्त पाक के नाम का ईसाल सवाब करते हैं, गोश्त पाक की नियाज तो गरीब नवाज की नियाज। तो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कुंडे, ये कुंडे कहलाते हैं, मिट्टी के बर्तनों में एक रवाज सा हो गया कि मिट्टी के बर्तनों में इनके लिए खीर लोग जमाते हैं और ईसाल सवाब करते हैं। बादों को इसमें वसवसे आते हैं कि ये खीर ही क्यों और फिर कुंडे ही में क्यों, ये बस शैतान के वसवसे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें कि जो हम बाएहतमाम करते हैं। बाज़ लोग ये कि वो रोजाना ही चावल खाते हैं, बाज़ लोग रोजाना ही वो रोटियां खाते हैं, कोई कौरमा खाता है तो कोई वो दाल का शौकीन होता है, वो आए दिन वो दाल ही खाता रहता है। तो अब ये कि कोई अगर अपने लिए रोटी फिक्स कर ले और चावल के बजाय वो रोटी खाता रहे तो उस पर क्या इंसाफ, या कोई रोटी को हाथ ना लगाए वो चावल ही पसंद है उस पर आप क्या हुक्म लगाएंगे। ये तो एक मैंने आपको दुनियावी मिसाल दी, आप बोलो कि ये तो वो दुनियावी काम है रोटियां और चावल, तो मादरत के साथ अगर के रोटी और चावल का इस्तेमाल अपनी जगह मुबाह, यानी न सवाब ना गुना, लेकिन अगर सवाब की नीयत से खाए जाए तो इबादत बन जाती है। मैं इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए मैं खाना खा रहा हूँ, अगर इस नीयत से कोई रोजाना ही चावल खाए तो है कि इसको इस चावल खाने का सवाब मिलेगा, तो ये अब चावल खाना उसका इबादत हो गया, रोटी खाना उसका इबादत हो गया, सालन खाना उसका इबादत हो गया। तो इस पर कोई शरअन गिरफ्त नहीं। इसी तरह और बहुत सारे काम हैं कि जो हम मतलब एहतिमाम से करते हैं और उस पर कोई शरअन गिरफ्त नहीं होती। कि बाज़ है कि वो सफ़ेद लिबास ही पहनते हैं, बाज़ रंगीन लिबास पहनते हैं, कोई इसमें गिरफ्त नहीं है। अब आप बोलो कि सफ़ेद लिबास तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से साबित है और हदीस बात में उसकी तरकीब भी मौजूद है, लेकिन अगर कोई मुस्तकिल सफ़ेद पहने, सारी जिंदगी सफ़ेद पहने, तो ये भी तो सरकार से साबित नहीं है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि आपने जिंदगी भर सफ़ेद ही पहना। दीगर रंग भी हदीसों से साबित है कि हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फुला फुला रंग का लिबास ज़ेबतन फरमाया। तो किसी चीज़ के जायज़ होने के लिए इतना ही काफ़ी होता है कि शरीयत उसको मना ना करे। हाँ, शरीयत में उसकी ताकीद मौजूद न होने के बावजूद अगर फ़र्ज या वाजिब करार दे, जब तो गुनाहगार है कि उसने शरीयत पर इफ्तरा किया कि अल्लाह और रसूल ने जिस काम को वाजिब नहीं कहा उसको इसने वाजिब करार दिया। अब अगर कोई वाजिब करार नहीं देता, वैसे ही उस चीज़ का इंतजाम करता तो उस पर हुक्म नहीं लगेगा। इसी तरह जैसे कुंडे में खीर पकाना, कि इसको कोई भी आशिक रसूल फर्ज या वाजिब तो नहीं कहता, बल्कि ईसाल सवाब करना भी फर्ज या वाजिब नहीं है। अगर कोई जिंदगी भर इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नियाज नहीं करता, कुंडे नहीं करता, तो उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। हाँ, अगर उसको नाजायज़ कहता है तो उस पर इल्ज़ाम ज़रूर है कि शरीयत ने जिसको नाजायज़ नहीं कहा, इसने इसको नाजायज़ क्यों कहा। अब ये गुनाह हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक बहुत प्यारा और फैसला कुन इरशाद मुस्नद इमाम अहमद में है, वमा रआहुल मुस्लिमून हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसन। और मुसलमान जिस शय को, जिस चीज को अच्छा समझे वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छा है। या थोड़ी वजाहत कर दूं, मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान फतवा रज़िया शरीफ में इसी रिवायत के तहत फरमाते हैं कि यहाँ मुसलमान से मुराद आम मुसलमान नहीं है, बल्कि जो लोग इल्म व तक़वा वाले हैं, यानी उलमा मुत्तकीन, उलमा बाअमल, जिस काम को अच्छा कहे वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा। अब ये कि कुंडे में खीर पकाना ना फर्ज है न वाजिब है, बेशक हमने माना, लेकिन लाखों मुसलमान, करोड़ों मुसलमान उलमा और मुत्तकी इसको अच्छा समझते, कोई भी सुन्नी आलिम इसकी मुखालफत नहीं करता। ना हमने कभी सुना, ना इंशाअल्लाह आइंदा सुनेंगे कि उलमा ऐसी कमजोर बातें नहीं करते। तो चूंकि अब एक तादाद है उलमा और मुत्तकीन की कि जो इसको अच्छा समझते हैं, ये इस कायदे की रूह से अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक भी अच्छा है। लिहाजा जो मुसलमान इसको करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। मुसलमान बाइस रजबुल मुरज्जब को
इमाम जाफर सादिक अलैहि रहमतुल्लाह राज़िक़ की नियाज करते हैं। इसमें कहा जाता है कि 22 रजब मुरज्जब सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम वफ़ात है। तो हम फिर एक पल धोखा हम सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इसारे सवाब भी शामिल कर लेते हैं। अच्छा, जितना शहद डाले उतना मीठा होगा। और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो साहबी रसूल कातिब वही थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल होता था उसको लिखते थे। कातिबीन है वही में से थे। तो कातिब वही कमजोर आदमी तो होता नहीं है, काबिल एतमाद आदमी है। तो ये सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाएतमाद साहबी थे और सारे ही साहबा बाएतमाद थे। हर साहबी आदिल तो कब ही जन्नती। अब ये कि इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज जरूर करनी चाहिए और इसमें बहुत सारी बरकतें होती हैं। किसी की मखसूस नियाज में तो सबको इशारे से आप किया जाए, लेकिन किसी का मखसूस करेंगे तो उसको फरहत होती है। जैसे कि आपकी कोई खुसूसी दावत करे, आपका पैर खुशी के हमारे ज़मीन पर नहीं टिकेगा, मेरी दावत है और मेरी वजह से दूसरे लोग भी जला। तो यूँ सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खुसूसियत के साथ जब इसाले सवाब की तरकीब बनेगी तो इस तरह इन्हें फरहत हासिल होगी, ज़्यादा खुशी होगी। और जब इन आले नबी औलाद अली को खुशी हासिल होगी और उसका सबब हम होंगे, तो जब ये खुश होंगे तो फिर ये इंशाअल्लाह अपने नाना जान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमारी सिफारिश कर देंगे। अगर इन्होंने हमारी सिफारिश कर दी तो इंशाअल्लाह जन्नत हमारा मुकद्दर है। तो सब मुसलमानों को चाहिए कि खुश दिली के साथ इनकी नियाज करें। बेशक ज्यादा अगर नहीं कर सकते कोई बात, थोड़ी सी एक आध कुंडे में कर ले। कुंडा ही शर्त नहीं है, खीर भी शर्त नहीं है, खाना पकाना, सालन रोटी खिला दें, तो भी कुछ ना कुछ इसाले सवाब की तरकीब जरूर हस्ब हैसियत करनी चाहिए। और जो मौजूद वो कर दिया जाए। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाह कबीर फरमाते हैं कि मेरे वालिद गिरामी हजरत शाह अब्दुल रहीम अलैहि रहमतुल्लाह करीम हर साल रबीउल अव्वल में सरकार नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नियाज किया करते थे। एक साल कुछ भुने हुए चने आपके पास थे तो उसी पर सरकार नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इसाले सवाब के लिए फातिहा इन्होंने कर दिया। रात जब सोए तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और सामने चने रखे थे और आका मुस्कुरा रहे थे। तो उस बारगाह में कोई ढेर नहीं देखे जाते, दिल देखे जाते। कसरत और किल्लत पर कबूलियत का इन्हिसार नहीं, इखलास और नीयत पर कबूलियत मुनहसिर है। तो इस खुशदिली के साथ नियाज करनी चाहिए। अल्लाह तो बल्कि लंगर रसाई भी सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इसाले सवाब के लिए आपको तकसीम कीजिए। रिसाले मक्तबतुल मदीना से खरीद लीजिए, तो रिसाले भी तकसीम कर दीजिए, थोड़ी खीर भी पका लीजिए। अब क्योंकि कुंडे में खीर पकाना ये सुन्नियों का मामूल है, अहले सुन्नत के मामूलात में से। और मेरा ज़हन ये है कि मामूलात अहले सुन्नत जो है इनको बाकी रखना चाहिए, हमारी मतलब पहचान है, तो इसको बाकी रखें। तो कुछ कुंडे की इनमें नियाज कर लें और कुछ रिसाले तकसीम कर लें, अपनी रकम को भी तकसीम कर लें। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तुबू इलल्लाह अस्तगफिर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। इमामे जाफर सादिक मुरादे अहले यकीन। इमामे जाफर सादिक मुरादे अहले यकीन। सुलूको इश्क की मंजिल, सुलूको इश्क की मंजिल है जिनके ज़ेरे नगी। इमामे जाफर सादिक मुरादे अहले यकीन। इमामे जाफर सादिक मुरादे अहले यकीन। अमीरे बज़ल में
شریعت مرید شاہ نجف امیر بزم شریعت مرید شاہ نجف شعاع مہر رسالت شعاع مہر رسالت متاع علم و یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین سلوک و عشق کی منزل سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگی امام جعفر صادق مراد اہل یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین سفیر منزل اسرا کے رازدار ہیں وہ سفیر منزل اسرا کے رازدار ہیں وہ آیا ہے ان پہ رموز آیا ہے ان پہ رموز سواد عرش بری امام جعفر صادق مراد اہل یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین سلوک و عشق کی منزل سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگی امام جعفر صادق مراد اہل یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین وہی ہے مرکز امید نقش بند و عراق وہی ہے مرکز امید نقش بند و عراق ہے ان کے فیض کے جویا ہے ان کے فیض کے جویا تمامی اہل زمین امام جعفر صادق مراد اہل یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین سلوک و عشق کی منزل سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگی امام جعفر صادق مراد اہل یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین انہی کے نور و ولایت سے کوفہ و بغداد انہی کے نور و ولایت سے کوفہ و بغداد فقہ و علم و شرف کے فقہ و علم و شرف کے خطاب دار نگی امام جعفر صادق مراد اہل یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین سلوک و عشق کی منزل سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگی امام جعفر صادق مراد اہل یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین رشید وارث عالم نواز کے صدقے رشید وارث عالم نواز کے صدقے ہے صاحبان طریقت ہے صاحبان طریقت کے غم بھی حلقہ نشی امام جعفر صادق مراد اہل یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین سلوک و عشق کی منزل سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگی امام جعفر صادق مراد اہل یقین امام جعفر صادق
مراد اہل یقین. مدنی کسوٹی. ریاض امین بھائی، آج کون کون مدنی کسوٹی میں حصہ لے رہے ہیں؟ آج تو الحمدللہ ہمارے مرکز الاولیاء سے جامعہ نظامیہ کے بھی طلبہ حاضر ہیں، نعیمیہ کے بھی ہیں، سنی جامعات کے طلبہ ہیں. اماد بھائی اگر طریقہ بیان ہو جائے. 11 سوال، فی سوال 25 سیکنڈ ہے. کوئی بھی مرادی شے ہوتی ہے، مرادی شخصیت بھی ہو سکتی ہے، مقدس مقام بھی ہو سکتا ہے. کوئی مقدس شے جس کو نسبت حاصل ہو اور وہ بھی ہماری مرادی شے ہو سکتی ہے. اور اس میں آپ کے پاس 11 سوال ہے، فی سوال 25 سیکنڈ ہے. 12ویں میں آپ نے اس مرادی شے تک پہنچنا ہے اور ان 11 سوالات کے دوران آپ مشورہ نہیں کر سکتے. 12ویں سوال کے درمیان آپ کو مشاورت کرنے کی اجازت ہوگی، مگر اس کے لیے بھی آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے. بھائی صاحب اگر آپ تیار ہیں تو ہم وقت چلا دیں. جی چلائیں. جی چلا دیجئے جناب. کیا سوال ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جامعہ نعیمیہ لاہور سے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں آیا ہوں. تو میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا وہ صحابہ کرام میں سے ہیں؟ لا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نصیر احمد ہے. جامعہ نعیمیہ سے میں 2012 میں فاضل ہوا ہوں اور اب میں پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے کر رہا ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کسی ولی اللہ کے متعلق، انسان کے متعلق ہے؟ نعم. آج مرادی شے، مرادی شخصیت ہے، وہ انسان ہے اور صحابی نہیں ہے. 2 سوالات ہو چکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فدا حسین اتاری ہے. میں جامعہ نظامیہ رضویہ شیخوپورہ سے آیا ہوں نگران شورا کی بارگاہ میں. میری یہ عرض ہے کیا وہ مرادی شخص انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہیں؟ لا. مرادی شخصیت نہ انبیاء سے ہے نہ صحابہ سے. 3 سوالات ہو چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد زیاد مصطفیٰ، جامعہ نظامیہ رضویہ سے میرا تعلق ہے. ماشاء اللہ. مرحبا. اور دورہ حدیث کا طالب علم ہوں. مرحبا. میرا سوال یہ ہے کیا وہ ظاہری حیات یعنی کہ وہ ابھی تک زندہ ہے؟ لا. ظاہری حیات سے متصف نہیں ہے، لیکن نہ انبیاء سے ہیں نہ صحابہ سے ہیں. 4 سوالات ہو چکے ہیں. 5ویں کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمود الحسن فاروقی ہے. میں جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں دورہ حدیث شریف کا طالب علم ہوں. ماشاء اللہ عز وجل. میرا یہ سوال ہے کہ کیا وہ شخصیت جو آپ کے ذہن میں ہے اس کا تعلق ہند سے ہے؟ لا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اقبال رضوی ہے اور میں جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور سے ہوں. ماشاء اللہ. اور درجہ حدیث شریف میں پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ. میرا آپ سے یہ سوال ہے کیا وہ مرادی شخصیت بر صغیر سے ہے؟ لا. السلام علیکم. میرا نام وعلیکم جنید، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تعلق لاہور جامعہ حجویریہ داتا حضور کے قدموں میں جو ہے وہاں سے ہے. وہاں سے میں دور حدیث میں ہوں سال اول میں. میرا سوال یہ ہے کہ وہ مرادی شخص کیا اہل بیت میں سے ہے؟ نعم. بڑی دیر کے بعد نام سن لیا ایسا ہم نے. 8واں سوال جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فدا حسین اتاری ہے. جی. میرا تعلق جامعہ نظامیہ رضویہ شیخوپورہ سے ہے.
درجہ سابعہ کا میں طالب علم ہوں. ماشاء اللہ. حاج صاحب کیا وہ شخصیت کربلا معلیٰ میں موجود تھی؟ اب پہنچے آپ. نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد امان اللہ شاکر فریدی ہے. جامعہ نعیمیہ سے میرا تعلق ہے. میرا سوال یہ ہے کیا وہ مرادی شخصیت میدان کرب و بلا کے اندر شہید ہوئے تھے یا نہیں؟ جی ان کی بھی شہادت ہوئی تھی. میرا نام حافظ محمد انعام الحق جامعہ نعیمیہ سے ہوں. میں عمران بھائی سے پوچھوں گا کیا وہ امام حسین کے اولاد میں سے ہیں؟ نعم. سبحان اللہ. آخری سوال ہے آپ کے پاس. آپ کربلا تک پہنچ چکے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں ہیں, یہاں تک پہنچے, مگر اب آپ نے مرادی شخصیت تک پہنچنا ہے اور آخری سوال ہے. سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ ہم سب جتنے بھی یہاں آئے ہیں آپ کی محبت میں آئے ہیں, آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. یہی نعرہ راستے میں لگاتے ہوئے آئے ہیں کہ ہمیں دعوت اسلامی سے پیار ہے اور اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. بلکہ اللہ نے ایسا کرم کر دیا ہے کہ یہ اتنے لوگ گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت اسلامی پہ اتنا کرم کر دیا ہے کہ دعوت اسلامی کی دھوم تمام جہانوں میں مچ چکی ہے. اور ہماری بھی دعا ہے اے علماء اہل سنت تیری دھومیں مچی ہوں. آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ مرادی شخص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں؟ لا. چھوٹے صاحبزادے. یہ تو دوسرا سوال ہو جائے گا نا, 11 ہو گئے سوالات پورے سرکار. یہ تو الگ سوال ہے کہ کل امام علی مقام, امام عرش مقام, امام حمام, امام تشنا کام, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کتنے شہزادے کربلا کے میدان میں تھے؟ فیس کے ساتھ نام ہوگا نا. نام تو یہ اب حاجی یعفور کا موقع آ گیا ہے نا. ہمارے یہاں حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل. 12 ماہ کے لیے بھی سفر کرتے ہیں. دعوت اسلامی کے جو جامعۃ المدینہ میں ہوتے ہیں وہ 12 ماہ سفر کرتے ہیں. بھائی جب یہ نعرے لگا لگا کر آئیں کہ دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے, تو یہ مدنی قافلو تیری دھوم مچی ہے. ہر طرح مدنی نامات کی دھوم سفر مچی کر کے ہے. دھوم مچائیں گے. جی ہاں. تو جب دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ سے سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی سفر کر سکتے ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ کریں گے اللہ کی رحمت سے. دل میں نیت ہو تو ارادہ کریں, نعرہ لگائیں انشاءاللہ عز و جل, دھوم مچانے چلیں گے انشاءاللہ. آپ تیار ہیں؟ جامعہ حجویریہ والے دورے کے بعد تیار ہیں. حجویریہ والے حجویریہ والے تیار ہیں. نظامیہ والے پتہ نہیں تیار ہیں. نعیمیہ والے بھی تیار ہیں ماشاءاللہ. نام بتانے کے لیے پہلے حجویری کا نمبر آئے. محمد جنید مصطفیٰ. اور سوال یہ ہے کہ آپ کی مرادی شخصیت حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو, مچی ہو. یا اللہ عطا و دعوت اسلامی کو قبول عطا و دعوت اسلامی کو قبول اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب, اسے شروع